السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور سوال پر بات کرتے ہیں کہ یہ نان مسلمز، ایکس مسلمز، ہندو، بہت سارے لوگ جو اسلام سے واقف نہیں ہیں، وہ اسلام پر ایک آروپ لگاتے ہیں، ایک بلیم تھوپتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جہاں یہ ملیں انہیں مار دو، تو گویا مسلمان وہ سب کو مارنے کے در پہ ہے۔ یہ ایک ایسی ہی بات ہے جیسا کہ اگر میں یہ کہوں کہ مہا بھارتا میں یدھ ہے تو سارے ہندو ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور وہ یدھ کرنے کے لیے ساری دنیا سے سارا وقت یدھ ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ خود کہتے ہیں کہ آپ مہا بھارتا پڑھیں، اس کے اندر کورو اور پانڈو کی جنگ ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں حق پر کون ہے، اور تو بہرحال یہ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایکسپلینیشن دینے لگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں، آپ یہ بتائیں یہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ اپنی مرضی کا جواب دوسرے کے منہ سے نکلوانا ہوتا ہے، سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، سوال کرنے والے دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو واقعی جواب چاہتے ہیں، اور ایک وہ جو بس فساد لگانا چاہتے ہیں، جواب سے ان کو مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کو جواب نہیں دینے دیتے، بلکہ سوال کے مطابق وہ کہتے ہیں وہی جواب دو جو ہمارا سوال ہے، جو ہم سننا چاہتے ہیں، وہ جواب تمہارے منہ سے لے کر پھر ہم اس کو فساد بنا کے آگ لگائیں گے۔ اب اس کو اگر صحیح معنوں میں جاننا ہے تو دیکھیں، قرآن کی ہر آیت کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور صرف کوئی بھی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے کہیں بھی نہیں لگا دی جاتی۔ اس لیے میں نے پچھلے درس میں آپ کو سمجھایا کہ کافر اور مشرک کا کیا فرق ہے، اور کیا سارے ہندو کافر ہیں یا سارے مشرک ہیں، اس فرق سمجھا دیا۔ اب آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھتے ہیں جس کو یہ بار بار اچھالتے ہیں، اور یہ آیا یہ سورہ بقرہ کی آیا ہے، اور یہ آیا ہے 191، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ تو اس آیت کو یہ اٹھاتے ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھاتے ہیں کہ ان کو قتل کرو جیسا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ جیسا کہ تمہارے ساتھ کیا، تو کیا تم نے ہمیں قتل کیا کہ ہم بدلے میں تمہیں قتل کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کیا تم نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہے جو ہم تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں؟ مطلب پوری بات سمجھو نا، پوری بات کرو۔ اچھا، پھر اس کی پچھلی آیت دیکھو، اس کے بعد اس آیت کے اگلے حصے میں آؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ جو یہ لوگ غلط الزامات لگاتے ہیں نا، کیونکہ یہ اپنی مرضی کی بات چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں، اس کی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ کن لوگوں سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ جو تم سے لڑنے آئیں۔ خود ابتدا نہ کرو، وہ اگر لڑنے آئیں تو تم پھر مدافعات میں لڑو گے ان سے۔ یہ تو دنیا کے ہر جگہ ہوتا ہے، تو اس میں ایسی کون سی بات آ گئی؟ جو تم سے لڑنے آئے گا تم اس سے نہیں لڑو گے، پھر کیا کرو گے تم؟ تمہارے ملک میں جب کوئی لڑنے آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ اس کو بولتے سر آئیے، ویلکم، گھر آپ کا ہے، ملک آپ کا ہے، ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ تو جاہلوں والی بات کر رہے ہو۔ یہاں پہ تو بڑے صاف واضح طور پر کہہ دیا کہ جو لڑنے آئے اس سے تم بھی لڑ سکتے ہو، اور دیکھو وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو زیادتی نہ کرنا لڑنے میں۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ تمہیں کہاں ملے گی؟ اور کہ اگر کوئی ظلم کر کے لڑنے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، دفاع کرو، پر دیکھو زیادتی نہ کرنا اس کے ساتھ۔ یہ وہی دین ہے جو کہتا ہے دیکھو، اگر کسی کے ملک میں اگر کوئی تم پر حملہ کرے اور اس کے بعد تم اس کے مدافعت میں آگے بڑھو اور ان کے ملکوں میں داخل ہو جاؤ، تو پھر دیکھو ان کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا، ان کے پادریوں پنڈتوں کو نہ مارنا، ان کے بوڑھوں کو نہ مارنا، ان کے بچوں کو نہ مارنا، ان کی عورتوں کو نہ مارنا، لڑنا اس سے جو لڑنے آیا ہے، جو نہیں لڑا اس کو نہ مارنا، درخت نہ کاٹنا، کھیت نہ جلانا۔ یہ وہ دین ہے۔ تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تم تو کہیں گھستے ہو تو عورتوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہو، گھر بھی توڑتے ہو، فصلیں بھی جلا دیتے ہو، اور تباہی بھی مچاتے ہو، اور پھر شور بھی کرتے ہو۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آئے گی؟ یہ تو وہ پیارا دین ہے۔ اب جس آیت کے بارے میں تم کہتے رہتے ہو نا، یہ کہتے ہیں یدھ کرو یدھ کرو، تو یہ یدھ والی آیت ہی نہیں ہے، اس طرح جس طرح تم بتاتے ہو۔ یہاں پہ تو کہا ہے کہ جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ویسے تم ان کے ساتھ کرو، لیکن
والفتنة اشد من القتل، دیکھو زمین میں آتنک لگانا، فساد لگانا، فتنے لگانا قتل کرنے سے بھی زیادہ شدید کام ہے۔ اور یہ سب کے لیے میسج ہے، ساری انسانیت کے لیے میسج ہے۔ اور جو بات ان کو سب سے زیادہ یہ اچھالتے ہیں نا، وہ یہ ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو یہ فَاقْتُلُوهُمْ پر ایمفیسس کرتے ہیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں اور اگر وہ تمہیں ماریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان کو مارو۔ بھئی وہ مار رہے ہیں نا، وہ پہل کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ کوئی آپ کو مارنے اور آپ کہیں جی حضور گردن حاضر ہے؟ اگر وہ تمہیں ماریں تو تم بھی مارو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی یہاں پر کہ یہ آیات مکۃ المکرمہ میں جب فتح ہوا تھا مکہ، تب یہ آیات نازل ہوئی تھیں، کیونکہ اسی آیت میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور دیکھو مسجد حرام میں تو ان کے ساتھ ہرگز قتال نہ کرنا۔ ہاں یہ اگر خود پہل کریں، یہ خود حملے میں پہل کریں تو پھر اور بات ہے، تم اپنی مدافعت کر سکتے ہو، اپنا ڈیفنس تمہیں کرنے کا حق ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن کو یہ تروڑ مروڑ کر اپنی مرضی سے پیش کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں۔ اور یہ آیات حربی کافروں کے لیے، حربی کافر کون سے ہوتے ہیں؟ جن سے آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، جن سے آپ کی لڑائی ہے، جن سے آپ کا یدھ ہو رہا ہے۔ تو بھئی جس سے یدھ ہو رہا ہے تو یدھ میں تم مٹھائیاں بانٹنے جاتے ہو نہ؟ تم خود بتاؤ، تم جب یدھ کرتے ہو تو تم مٹھائی بانٹتے ہو، جا کے پھول پیش کرتے ہو، گلدستے دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اب اس سے بڑے جاہل اور کون ہوگا؟ اور یہ صرف اس میں ہندو اکیلے نہیں ہیں، عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے بھی اپنی مرضی کی آیتیں اٹھائی ہیں قرآن سے، اور یہ آیت تو خاص طور پہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو دیکھو یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فساد لگانے والے لوگ ہیں۔ اصل میں قرآن تو بڑا پیارا ہے، بہت واضح ہے کہ اگر تو تمہارے ماں باپ بھی کافر، اگر تمہارے ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں، دیکھو ان کی بھی عزت کرنا، ان کی بھی عزت کرنا، ان کا بھی خیال کرنا، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرنا۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر وہ تمہیں کفر کرنے پہ مجبور کریں، شرک کرنے پہ مجبور کریں، دین کے کسی بات کو توڑنے پہ مجبور کریں، تو وہ تم نے ان کی نہیں ماننی، پر تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ یہ تو ہمارے احکامات ہیں، اتنا پیارا دین اور کدھر ملے گا؟ اور جہاں تک وہ کافر جو حربی کافر نہیں ہے، جن سے ہمارا لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ذرا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی یہ پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ تمہارا سارا دھیان وہیں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مکھی نہ بنو، چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم واقعی سمجھنا چاہتے ہو، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا وہ تو کبھی بھی نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی۔ سمجھے گا وہی جس نے سمجھنا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، روز کا جینا ہے، اور ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یہ سورۃ الممتحنہ، یہ 60th سورہ ہے، 60ویں سورہ ہے قرآن کی، اس کی آیا نمبر ہے 9، بلکہ 8 آیا نمبر ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، کہ تمہیں نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے جنگ نہیں کرتے کہ تم ان سے اچھے معاملات رکھو، لین دین کا معاملات رکھو۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا، اللہ منع نہیں کرتا تم کو اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھو کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تو پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ اب یہ میسج بھی تو اسی کتاب کا ہے جس کتاب میں سے تم اپنی مرضی کے لفظ چن کے لے کے آتے ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کیوں فتنہ لگاتے ہو؟ کیوں لوگوں کو، معصوم لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہو؟ خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے،
ہمارا کام ہے جواب دینا. وما علینا الا البلاغ.